ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين. سيدنا ومولانا وطاهر قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات. سب سے پہلے خداوند منان کی بارگاہ میں التماس ہے کہ خالق اکبر کی ذات ہماری اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے، اور اس پرصداری کے صدقے میں خالق اکبر کی ذات اب تمام نوجوان اور بچوں کے مال و رزق اور خاص طور پر ان کے علم کے اندر اضافہ فرمائے، اور اس پوری کائنات کے اندر عدل انصاف قائم کرنے کے لیے خالق اکبر کی ذات ہماری آخر حجت کی ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمارے گنہگار آنکھوں کو اپنے مولا کا دیدار نصیب فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلندتر صلوات. انتہائی مختصراً، اب چونکہ بالکل ٹائم نہیں ہے، اس لحاظ سے سورہ انبیاء کی ایک مختصر آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جس کے اندر خالق اکبر کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا. یعنی اس کے اندر ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے، بندے امام نہیں بناتے. بس اگر بندے امام بنا لیں، اپنا رہبر بنا لیں، اپنا رہنما بنا لیں، اپنا خلیفہ بنا لیں، تو یہی ہوتا ہے جو ہم اور آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ہم نے پڑھا، لیڈر بنا دیا، صدر بنا دیا، وزیر اعظم زندہ باد کر کے بنایا، اسی کو کچھ عرصے کے بعد مردہ باد کر کے اتار دیا. کیوں؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کو بنانے کے بعد ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ نتیجہ برعکس ہوا، ان کے حالات تو بہتر ہوئے، ہمارے حالات ابتر ہوئے. یہ ہمارے طریقہ کار ہے. تو جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ جن کو لوگ بناتے ہیں تو بلکہ وہ یوں بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر میں سیدھے راستے پہ چلتا رہوں تو میری پیروی کرتے رہنا، اگر میں راستہ بھٹک جاؤں تو مجھے لا کے سیدھے راستے پہ کھڑا کر دینا. ماشاءاللہ. لیکن نمائندہ الہی یہ نہیں کہتا. نمائندہ الہی جو ہوتا ہے اللہ کی جانب سے بنایا ہوا امام یہ کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو. یہ علی زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستوں سے زیادہ آگاہ ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب ماشاءاللہ یہاں سولہ بازار کے اکثر لوگ رہتے ہیں،
بھی ایک سولجر بازار کے اندر جو مستقل رہتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں لاہور کے راستے زیادہ جانتا ہوں؟ بھی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ بھی وہ سولجر بازار میں زیادہ رہتا ہے، سولجر بازار کے راستے اس کو زیادہ معلوم ہے، ایسا ہے نا؟ آپ کہہ سکتے ہو میں اسلام آباد کے راستے زیادہ جانتا ہوں، نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھ سے پوچھو، یہ علی زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی علی یہاں کم وہاں زیادہ رہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا۔ امام بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ہم نے میرے حبیب وقت یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور انہیں تمام امتحان مکمل کر کے دکھایا تو ہم نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ قال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین، کہا میری اولاد میں سے بھی اس حصہ کو قرار دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کہا؟ نہیں، ظالمین تک یہ عہدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم بھائی خلیل اللہ ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم۔ اولو العزم کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بیٹا؟ 5۔ کون سے؟ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ۔ تو جناب ابراہیم اولو العزم میں بھی شامل، ساری چیزیں مل گئی نا۔ امام بنانا تھا کہ اپنے بعد کسی کو بنا لے، جب نبی ہے، رسول ہے، سارے عہدے مل چکے ہیں، خلت مل چکی ہے، سب کچھ ہو چکا ہے۔ کہا کہ جب امام بنانے کی باری آئی کہا میری ذریت میں سے بھی قرار دینا۔ خالق اکبر کی ذات بھی کہہ سکتی تھی ہاں ٹھیک ہے ابراہیم جب تمہیں ہم نے اتنا عہدہ دے دیا ہے تو اپنے بعد جس کو مناسب سمجھا امام بنا لینا۔ نہیں، نہ اللہ نے کہا نہ جناب ابراہیم نے کہا کہ میں بنا لوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام بنانا اللہ کا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد اور بس آخری جملے چکے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وَيَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ اپنی ذاتی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ ہم بعض وقت کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یا کوئی کام بھی کروا رہے ہوتے ہیں جہاں دوسری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، وہاں اپنی ذاتی پسند نہ پسند، لائک ڈس لائک کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہادیان برحق ہوتے ہیں وہاں لائک ڈس لائک کی بات نہیں ہوتی۔ کہاں ان کے بارے میں خالق اکبر کی ذات نے خود فرمایا یہدون بامرنا، یہ ہمارے بتائے ہوئے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں۔ انہیں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہمارے بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو جو ہوئی ہادی یہ دیکھیں، آج جس امام کی شہادت کے دن ہے آنے والا ہے 3 رجب کو، تو اس امام کا نام کیا ہے؟ علی۔ اچھا بھی پورے 14 معصوم میں 4 محمد اور 4 علی۔ 4 محمد کون کون کے ہیں بیٹا؟ خود رسول خدا محمد مصطفیٰ، دوسرے محمد امام محمد باقر، تیسرے محمد امام جعفر صادق کا نام تو نہیں، امام محمد تک کی، اور چوتھے ایک آخری امام۔ آخری امام کا نام وہی ہے، اس کا روایت کے اندر منع کیا گیا اس لیے نام نہیں لیا جاتا۔ اب 4 علی کون ہے؟ امام علی علیہ السلام، دوسرے امام علی زین العابدین، تیسرے امام علی رضا، اور چوتھے اب دیکھیں یہ سارے۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں کہ دیکھیں جب آپ سرکل شروع کرتے ہیں، دائرہ لگاتے ہیں، تو ابتدا میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا کہ اول خلق اللہ من نور، اللہ نے پہلے میرا نور خلق کیا۔ جیسے دائرہ لگاتا ہے، دائرہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سرکل،
تو جب ابتدا ہو رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ابتدا ہے. جب دائرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے ابتدا ہوئی. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اس لیے کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جبرائیل جب ہر ایک کے الگ الگ آتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں. جب یہ پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں تو جبرائیل جیسا سید الملائکہ بھی نہیں پہچان پاتا. سوال کرتا ہے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے بریلا من ہو من تحت الکساء. دوبارہ یہ سارے جس کا نام ہی کیا ہادی ہے ہدایت کرنے والا, تو وہ کس طرح ہدایت کر سکتے ہیں. اب چونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں, بس ایک جملہ کہنے کے بعد میں آپ 2 جملے مصائب کی. رات کے ٹائم مولا کو مولا کے گھر سے لایا جاتا ہے. متوکل عباسی نے شراب کے جام ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. پورے جتنے بھی دربار ہیں سارے شراب میں دھوتے ہیں, اور امام جیسے ہی لائے جاتے ہیں دربار کے اندر اور امام کو شراب پیش کیا جاتا ہے, شراب سامنے بڑھایا جاتا ہے. امام دوسری طرف رک کر کہتے ہیں کہ متوکل یہ نجس چیز ہے, اور نہ میں اور نہ ہی میری اہل البیت اور نہ ہی ہم پورے خاندان اہل بیت اس نجاست سے دور ہیں. یہ پہلی بے ادبی کی. دوسری کہا آج ہمارے پاس مغنیاں نہیں ہے, یہ گانے والے نہیں ہیں, یہ آپ کو گانا سنا دیں. امام کے چہرے پر جلال آیا, کہنے لگا کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا, بلکہ اس کام سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. اے میرے نوجوانوں, اے عزیزو, امام کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس گانے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے ماننے والا نوجوان آج کل جس طرح ٹرینڈ چلا ہے, کوئی چیز ایسی بھی نہیں ہے جس کے اندر گانا نہ ہو, تو کوشش کریں کہ امام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ یہ گانا کجا, اس کے سننے سے اگر آواز آ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. کہا اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کچھ اشعار سنا دو. اب جس کا امام کا ہادی لقب ہی اس لیے بنا, دیکھا ہمارے ہاں امام نقی کے نام سے زیادہ مشہور. نقی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب جوہری اپنے اس جوہر کو نکال کر اس کی تمام تر غیر ضروری چیزوں کو صاف کر لیتا ہے, اس کو نقی کہتے ہیں. اور ہادی کا معنی آپ لوگ سمجھتے ہیں. اب اس موقع پر بھی امام نے ہدایت کو جانے نہیں دیا. بس ایک جملہ آپ خدمت بیان کروں. امام نے کیا کہا؟ وہ اشعار پڑھے کہ باتو علی قلل الاجیال تارسم غلب الرجال. امام نے فرمایا کہ وہ رات گزارتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر, اور سکیورٹی والے اس کو اپنے احصار میں لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو تنزلی عطا کرتی ہے, اور کیسے وہ بلند و بالا عمارتوں میں سکیورٹی احصار کے اندر تھے, اب ان کو زمین کے گڑھوں کے اندر دبا دیا جاتا ہے. کتنا برا مقام ہے کہ جہاں ان کو رہائش دی جاتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ چہرے جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, جو ندا دینے والا, صدا دینے والا آواز لگاتا ہے, کہاں گئے وہ تمہارے چہرے جس کے اوپر تم مٹی نہیں آنے دیتے تھے؟ آج ان چہروں کے اوپر کیڑے مکوڑے تمہارے ان چہروں کو کھا رہے ہیں. یہ تمہاری حالت بنی ہوئی ہے. وہ آنکھیں جس کے لیے تم پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتے تھے, ان آنکھوں میں آج کیڑے گھوم رہے ہیں. وہ بدن جس کے لیے تم پتہ نہیں کیا سے کیا کیا گزرتے تھے. دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, امام یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہے کہ اپنے چہرے کو خوبصورت نہیں بناؤ, لیکن اپنا سارا وقت تو اس پہ نہ لگاؤ, اپنی ساری دولت تو اس پہ نہ لوٹاؤ. وہ چہرے جو کبھی اپنے اس کو اوپر مٹی اور گرد نہیں آنے دیا کرتے تھے, آج کس طرح اس مٹی اور گرد کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. اور یہ دوسرے علی, پہلے علی نے کیا کہا؟ قبر کو دیکھ کیا کہا؟ یا اہل الدیار الموحشہ, یا اہل التربہ, یا اہل الغربہ, یا اہل الوحشہ, انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تحت اللائق. اے تاریخ جگہ پہ رہنے والوں, اے تنہا رہنے والوں, اے خاک نشینوں, انتم لنا فرط سابق,
تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، وَنَحْنُ لَكُمْ تَابِعُونَ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ تمہاری دنیا نے کیا، جس طرح ہمارے امام ہادی فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے جو کہاں گئے وہ تمہارے تخت و تاج، کہاں گئے وہ سونے کے کنگن، کہاں گئے وہ تمہارے بھڑکیلے لباس، ختم ہو گئے۔ اس طرح مولا کائنات بھی فرما رہے ہیں کہ اے خبر والے میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں جو تم کر کے آتے کیا ہوا، جو گھر بنا تھے کیا ہوا، وَأَمَّا الْأَدْوَارُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وہ جو گھر بنا کر آئے تھے اس پہ غیر آباد ہو چکے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، تمہاری بیویوں نے دوسروں کے ساتھ نکاح کر لیے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ جو تم دولت رکھ کر آئے تھے وہ دوسروں میں تقسیم ہو گئے۔ ہاں خبر ہے، دیکھو یہ تو میرے پاس خبر ہے، تمہارے پاس بھی خبر ہے؟ تو مولا خود مخاطب ہوتے ہیں، قبر کی طرف اشارہ کیا، آپ نے مجمع کی طرف اشارہ کیا۔ لو وزن فی الکلام، اگر ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت دی جائے، لا اخبروکم، تمہیں آ کر بتائیں گے کہ ان خیر الزاد التقوی، بہترین چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جو ہمارے تمام ائمہ کے اندر بطور اتم موجود تھی۔ اسی وجہ سے جب بھی وہ بات ہوتی تھی وہ ہمیشہ حق سچ کی بات کرتے تھے، ہمیشہ ان کی غلطیوں کو ٹوکتے تھے اور ان کے ناجائز کاموں کے اوپر ہر وقت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے تھے۔ یہ نتیجہ تھا، یہی باتیں تھیں جس کی وجہ سے جتنے بادشاہ تھے ان کے دشمن تھے۔ یہی نتیجہ ہوا کہ معتز باللہ نے امام کو زہر دے دیا۔ وقت بگزن، دو جملے سنیں۔ دیکھیں ہمارے 3 امام ایسے ہیں جن کو سب سے سخت ترین زہر دیا گیا۔ پہلے امام حسن مجتبیٰ، جب اس کو زہر دیا گیا تو جگر کے ٹکڑے قے کے ساتھ، خون کی قے کے ساتھ جگر کے ٹکڑے بہرانے لگے۔ دوسرے امام جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، تیسرے امام علی رضا کو روایت کہتی ہے کہ جب مولا نے ایک انگور کا دانہ لیا نا فوراً رومال اپنے منہ پہ رکھ دیا، کہ اس لیے کہ مولا کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ اور چوتھے یہی ہمارے مولا ہیں، امام علی نفی کو زہر دیا گیا، اتنا زہر دیا گیا نے اپنے بابا کا جنازہ گھر میں پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھا رہے تھے نا، مولا امام حسن کے اثر کی گیا، گلے میں کوئی توق نہیں تھا، پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی، مولا امام حسن عسکری کی بھوپیوں کے سروں پہ چادریں موجود تھی۔ ہے مولا امام سجاد جنازہ پڑھانے کو جا، جب جا رہے تھے گلے میں خوردار توق تھا اور پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی تھی اور بھوپیوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے مولا امام حسن کو جب زہر ملی تھی نا اور واپس جب جنازہ آیا تھا، جناب زینب عالیہ نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے تھے۔ جب کربلا سے جا رہی تھی نا زینب عالیہ، ایک مرتبہ میں حسین کے لاشے پہ کھڑی ہو کر کہتی ہے، اے حسین بھیا کل مدینہ تھا، میرے بھائی کے جنازے میں تیر لگے تھے، ہم دونوں نے مل کر نکالے تھے، حسین میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تو تیرے جنازے سے بھی تیر لکھاتی۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارک اللہ محمد وآل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ میرے اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ اس توسل کے ذریعے سے میرے اللہ ہمارے تمام بچوں کو دینی دنیاوی پڑھائی کے اندر کامرانی عطا فرما، بالخصوص اس ادارے کو دین دنیا اور چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرا جو بھی اس ادارے خدمت کرے میرے اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ میرے اللہ ان تمام کو صحیح معنوں میں اپنے منصب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ ہم تمام کو اپنے واجبات پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ برے اور برے والے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ میرے اللہ یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی، میرے اللہ ہمارے مولا کے ظہور کے ذریعے اس پوری کائنات کے اندر عدل و انصاف قائم فرما، ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما۔ میرے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ میرے اللہ ہمارے ان تمام دعاؤں کو شرف قبول نصیب فرما، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین۔